والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وعدہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت سے محبت کرنے والوں، انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ غنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کر اپنے آپ کو سنہری جالیوں کے سامنے تصور فرما کر اپنے زندہ نبی کے اوپر زندہ دلی کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دو تین شعر نعت پاک کے ملاحظہ فرما لیں۔ فرمائش تھی مچل کے بولیں یا رسول اللہ۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، اور جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے، اور ہر ایک
ہر ایک موجے بلا کو میرے مولانا خدا کر دے۔ اب یہ استغاثہ ہے نبی کی بارگاہ میں، چونکہ ہم سبھی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ یہ سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ ہے کہ اے میرے آقا ایک نظر کرم فرما دے، اے میرے آقا تیری ایک نظر کا سوال ہے میری زندگی کا سوال، تیری ایک نظر کی تو بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ کہتے ہیں میرے مرشد کہ ہر ایک موجے بلا کو میرے مولانا خدا کر دے، میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے، اور عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے، عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری عطا کر دے، مجھے یوں اپنی الفت میں، مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دے، مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دے، جہاں میں عام پیغام، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے۔ پیغام احمد رضا، پیغام اعلیٰ حضرت آخر ہے کیا؟ پیغام اعلیٰ حضرت یہ ہے حبیبی یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حبیبی یا رسول اللہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اعلیٰ حضرت کا جو پیغام ہے، اعلیٰ حضرت کا جو کہنا چاہیے مسلک ہے، وہ مسلک یہ ہے کہ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرکار کی محبت میں فنا ہو جانا، سرکار کی محبت میں ڈوب جانا، سرکار علیہ السلام کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دینا۔ کیسے مٹانا؟ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ ہاں مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم سے سچی محبت ہو، آقا علیہ السلام سے سچا پیار ہو، تو اسی کو کہتے ہیں میرے مرشد کہ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے، پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے۔ آپ 100 سال سے پیچھے چلے جائیے، 100 سال کے عرصے سے پیچھے جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی کا بھی عقیدہ ایسا نہیں تھا جیسے آج لوگوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے معاذ اللہ، یا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں معاذ اللہ۔ 100 سال 150 سال پہلے جائیے، سب کا یہی عقیدہ تھا کہ آقا رب نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، نہ آپ کا کوئی مثل ہے نہ آپ کی کوئی مثال ہے، سب کا یہی عقیدہ تھا، سمجھے؟ تو پیچھے جا کے دیکھو سب کا یہی تھا۔ تو میرے مرشد کہتے ہیں جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، یعنی اعلیٰ حضرت کا جو پیغام ہے وہ عام ہو جائے۔ جب پیغام اعلیٰ حضرت عام ہو جائے گا تو پھر ہر بندے کی زبان پہ یہی ہوگا، حبیبی یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر بندہ یہ نہیں کہے گا کہ نعوذ باللہ نبی ہماری طرح یا ہمارے بڑے بھائی کی طرح، پھر تو وہ یہی کہے گا حبیبی یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، میں تو مالک کہوں گا، سمجھے؟ تو
پیچھے جا کے دیکھو سب کا یہی عقیدہ اور یہی نظریہ تھا، آج آ کے لوگوں کا بدل گیا۔ میرے مرشد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پھر سے اسی پیچھے والے عقیدے کے اوپر ساری قوم، ساری امت، سارے مسلمانوں کو غامزن فرما دے کہ جب ان کی زبان سے بات نکلے مصطفیٰ کے لیے تو پھر یہی نکلے کہ یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان، اور میں خود بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میری عزتیں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میری شانیں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا مال بھی آپ کے قدموں پہ قربان۔ حبیبی یا رسول اللہ بس اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، آقا اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ تو یہ چیز ہے، آج اس چیز کی ضرورت ہے، آج ہماری قوم کو مصطفیٰ کریم کے پیار کی جام پینے کی ضرورت ہے۔ یہ قوم ہماری اگر مصطفیٰ کریم کی محبت کے جام پیے گی تو پھر اس کی زبان سے تعظیم مصطفیٰ کے الفاظ نکلیں گے، اس کی زبان سے جب بات ہوگی تو پھر مدینے والے کی بات اس طریقے سے نہیں ہوگی کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ تو یتیم تھے معاذ اللہ، بلکہ جب اس کی زبان کھلے گی تو پھر وہ یہ کہے گا کہ مصطفیٰ بکریاں نہیں چراتے تھے بلکہ اپنی زیارت جانوروں کو کراتے تھے۔ ہاں، پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ مصطفیٰ معاذ اللہ یتیم تھے، بلکہ پھر وہ یہ کہے گا کہ میرے مصطفیٰ تو یتیموں کو سہارا دینے والے تھے۔ ہاں، پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ معاذ اللہ رب العالمین نبی ان پڑھ تھے، پھر وہ یہ کہے گا کہ نبی کو رب نے ایسا علم عطا فرمایا نہ اولین میں کسی کو ملا ہے نہ آخرین میں کسی کو ملے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی طرح کسی کا علم دیا گیا ہو۔ میرے آقا کو کیسا علم دیا گیا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ قیامت تک ہوگا، سارا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ محبوب آپ اب لوگوں کو بتائیے قیامت کب آئے گی، قیامت کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، فرشتے آئیں گے تو کیا ہوگا، انسان ماں کی شکم میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہر چیز میرے مصطفیٰ نے بیان فرما دی۔ اب ذرا سوچو میری مصطفیٰ کی نگاہ سے بچا کیا جو آج لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بڑی سادگی کے ساتھ، اور بڑی ان کے منہ میں جو ہے نا زبان لمبی ہوتی ہے اور کہتے ہیں نبی کو کیا معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، نبی کو کیا معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ کریم دیوار تو دیوار ہے، ساتوں آسمان کے پار جاؤ، ساتوں آسمان کے پار جاؤ گے سدرۃ المنتہا آئے گا، سدرۃ المنتہا سے آگے جاؤ گے عرش معلی آئے گا، عرش معلی سے آگے جاؤ گے لامکہ آئے گا، جہاں پر ساری سمتیں ختم، جہاں پر ساری جہتیں ختم، جہاں پر پھر نہ یہ ہے کہ یہ فلاں مقام ہے، جہاں پر نہ یہ ہے کہ یہ فلاں جگہ ہے، ایسے مقام پہ پہنچ کر جہاں پر سمتیں ختم ہو جاتی ہے، سارے دشائیں ختم ہو جاتی ہے، آقا وہاں پہ جا کے اللہ کا دیدار کرتے ہیں، اور پھر میرے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں رأیت ربی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین انداز میں دیکھا۔ تو جس نبی سے خدا نہ چھپا، جس نبی سے خدا نہ چھپا، بھلا وہ نبی دیوار کے پیچھے کا کیوں نہ جان پائے گا؟ جو نبی خدا کو دیکھ آیا پھر یہ دنیا کی شے کیا چیز ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بے پناہ علم عطا فرمایا، ایسا علم کہ ساری کائنات کا علم جمع کیا جائے، اور جمع کرنے کے بعد میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے رکھا جائے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ساری کائنات کا علم ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابل میں ایک قطرہ ہوا کرتا ہے۔ ساری کائنات کا علم ایک قطرہ ہے اور سمندر سے زیادہ علم میرے مصطفیٰ کا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائی۔ جب یہ قوم پچھلے عقیدے پر، پرانے عقیدے پر، جو صحابہ کا تھا، جو اولیاء کا تھا، جو صالحین کا تھا، جو صدیقین کا تھا، جو شہداء کا تھا، جو اللہ کے محبوب ترین بندوں کا تھا، اس عقیدے پر آئے گی تو پھر یہ قوم کہے گی آقا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس قوم کو مصطفیٰ کے محبت کے جام پینے کی ضرورت ہے میاں، اس لیے کہ آج گلی گلی، چورایا چورایا، ہے نا، محلہ محلہ ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو دلوں سے
آقا علیہ السلام کی محبت بھی نکال رہے ہیں اور اولیاء کی محبت بھی نکال رہے ہیں۔ ہمارا پیغام، ہمارا مقصد، ہمارا منشور جو ہے یہ بزم سجانے کا یہی ہے کہ ہم اپنی قوم کو مصطفیٰ کریم کی محبت کے جام بھی پلائیں اور اولیاء اکرام کی محبت کے جام بھی پلائیں۔ پچھلے اتوار کو بڑی عظیم شخصیت جس کو دنیا عالم پناہ کہتی ہے، جس کو مصطفیٰ کریم کا سچا شیدائی اور سچا عاشق کہتی ہے، جس کو فنا فی اللہ فنا فی رسول کہتی ہے، جس کو دنیا وارث دیوا کہتی ہے، ان کا عرس تھا، ہم نے منایا تھا۔ آج سرتاج آگرہ سیدنا و مولانا امیر ابو العلا رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے، ان کا منا رہے ہیں۔ میرے جد امجد حضرت صوفی ریاض الدین علیہ الرحمہ، آپ کے چونکہ وہ بھی سلسلہ ابو العلیہ میں مرید تھے اور خلیفہ تھے حضرت سلطان سرکار سلطان الاولیاء کے، تو میرے جد امجد کے شجرے میں ایک شعر ہے، ایک شعر ہے، وہ شعر کیا ہے؟ اب تو بگڑی کو بنا دے اے میرے پروردگار، اب تو بگڑی کو بنا دے اے میرے پروردگار، شیخ العظم شیخ امیر ابو العلا کے واسطے۔ سرکار ابو العلا کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ بندہ ان کے صدقے میں دعائیں مانگے، اللہ دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ سورہ یونس ہے، ان اللہ اللہ فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار، آپ کسی بجلی ہاؤس میں جائیں جہاں پر 11,000 کے کرنٹ کے پاور رکھے ہوں، کسی آپ ایسی جگہ پر جائیں جہاں کرنٹ ہو، کرنٹ بجلی، اور بجلی کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ بجلی جس کو اپنی چپیٹ میں لے لے فوراً جلا کے خاک کر دیتی ہے، مار دیتی ہے۔ تو وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا، جگہ جگہ لکھا ہوا خطرہ، ہوشیار، خبردار، خطرہ۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء، خبردار۔ اب جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس کی بات شروع ہونے والی ہے، جس کا بیان آنے والا ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا بہت بڑا مقبول بندہ ہے۔ اسی لیے رب فرما رہا ہے خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، اپنی دلوں کو بھی سنبھال لو، اپنی زبانوں کو بھی سنبھال لو، خبردار، بے شک، جس میں کوئی شک نہ ہو۔ پہلے کہا خبردار، پھر کہا بے شک، الا خبردار، ان بے شک، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ والوں کو کوئی ڈر، ارے بولو، نہیں ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کے دل سے سارا خوف نکل جاتا ہے، اس لیے کہ پھر اس کے دل میں دنیا کا خوف نہیں ہوتا، رب کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ خبردار، انا بے شک، اولیاء اللہ لا خوف، اللہ کے دوست جن کو کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم، ان کے اوپر، وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی رنج ہے اور نہ کوئی ملال ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے اور پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ پرہیزگار متقی جو لوگ ہیں وہ اللہ کے محبوب ترین بندے اولیاء اکرام ہیں۔ انہی اولیاء میں سے ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم والا صفات، ایک عظیم المرتبت مقام و مرتبے کے حامل حضرت سرکار سیدنا امیر ابو العلا رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو دنیا سرتاج آگرہ بھی کہتی ہے، سرکار سیدنا سرکار بھی کہتی ہے، سرکار ابو العلا بھی کہتی ہے، ان کی ذات ہے جن کو رب نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ عظمتیں عطا فرمائی، وہ شانیں عطا فرمائی۔ میرے آقا صحیح بخاری شریف کے اندر
حدیث بیان فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا، حدیث کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو سنو، جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے پیارے بندے ہوتے ہیں، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کا مقام یہ ہے، ان کی شان یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو میں ان سے اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ ولی سے دشمنی اللہ سے جنگ ہے، ولی کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، ولی سے حسد رکھنا اللہ رب العزت سے جنگ کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ اب ذرا بتاؤ کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو اللہ سے جنگ کر پائے؟ کس کے اندر اتنا گودا ہے جو اللہ رب العزت سے مقابلہ کر پائے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ آقا اب ذرا بتائیے تو صحیح، مقام و مرتبہ اتنا بلند اللہ فرماتا ہے کہ اگر دشمنی کرے گا اعلان جنگ میرا ہوگا۔ آخر اس کو یہ مقام ملا کیسے؟ اس کو یہ شانہ ملی کیسے؟ اس کو یہ مرتبہ ملا کیسے؟ آقا فرماتے ہیں اے میرے غلاموں سنو، یہ مرتبہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، یہ مرتبہ بڑی آسانی سے بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ آقا کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، فرائض کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہتا ہے، واجبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہتا ہے، اور پھر نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نفل نمازیں پڑھتا ہے کثرت سے۔ آقا فرماتے ہیں جب وہ بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، حرام سے بچ جاتا ہے، حلال کے قریب ہو جاتا ہے، فرائض و واجبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا ہے، تو پھر بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتا ہے، اور اس کو شان یہ ملتی ہے کہ جس زبان سے وہ بولتا ہے نا تو زبان اس کی ہوتی ہے، کلام رب کا ہوتا ہے۔ جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے نا، آنکھ بندے کی ہوتی ہے، دیکھنا رب کا ہوتا ہے۔ جس پیر سے وہ چلتا ہے نا، چلنا بندے کا ہوتا، پیر بندے کے ہوتے ہیں، چلنا رب کا ہوتا ہے۔ جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے نا، ہاتھ بندے کا ہوتا ہے، پکڑنا رب کا ہوتا ہے۔ اللہ کتنی عظمتیں عطا فرماتا ہے، کتنی شان عطا فرماتا ہے کہ اس کے دیکھنے کو مصطفیٰ فرماتے کہ رب کا دیکھنا ہے، اس کا چلنا نہیں، رب کا چلنا ہے، اس کا پکڑنا نہیں، رب کا پکڑنا ہے، اس کا بولنا نہیں، رب کا بولنا ہے، اس کا سننا نہیں، رب کا سننا ہے۔ تو اب یہاں سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جو بندہ رب کا مقبول ہو جاتا ہے، جو بندہ رب کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اللہ اس کو مقام یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ جس کے لیے جو بات کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں وہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور اس کی بے شمار دلیلیں ہیں۔ کیوں دور جاتے ہو؟ چلو آگرہ کی سرزمین پر، کہہ دو سبحان اللہ۔ سرتاج آگرہ کی بارگاہ میں، سیدنا امیر ابوالعلا کی بارگاہ میں، آگرہ کی جامع مسجد ہے، دیکھیے نا، بجلی گھر پہ ہے الحمدللہ۔ آج ہم لوگ گئے تو ہم نے تو وہاں پہ نماز بھی ادا کی، پہلی بار جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کا موقع ملا۔ باہر سے تو دیکھی تھی، ایک بار بچپنے میں چھوٹے سے تھے تو والد صاحب کے ساتھ گئے تھے، اس کے علاوہ جب سے اچھی طریقے سے شعور سنبھالا ہے تب سے یہ پہلی بار اندر حاضری ہوئی تھی۔ با جماعت نماز بھی ادا کی الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ بندہ فرائض کو چھوڑ کے کبھی بھی متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار سرتاج آگرہ جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر کے آ رہے ہیں، ادھر سے ایک ہاتھی بدمست ہو کے چلا آ رہا ہے، اس کے آگے جو آتا ہے اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اس کے سامنے جو آتا ہے اٹھا کے پٹک دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا سرکار قریب نہ جائیں، کہیں ہاتھی آپ کو تکلیف نہ دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے جو اپنے آپ کو رب کی محبت میں فنا کر دیتے ہیں، پھر ان کا ادب و احترام ہر جانور بجا لاتا ہے، ہر انسان بجا لاتا ہے، مگر وہ کہ جس کے کانوں پہ رب نے مہر کر دی ہو، جس کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہوں، سمجھے، وہ ان کی عظمتیں نہیں سمجھتا، ورنہ جس کے کان بھی کھلے ہوں، آنکھیں بھی روشن ہوں، وہ سمجھتا ہے اللہ والوں کے مقام کیا ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور قریب نہ جائیے، کہیں ہاتھی تکلیف نہ دے۔ سرکار سرتاج آگرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔
گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ سرتاج آگرہ سیڑھیوں سے اترے، ہاتھی کے قریب جانے لگے، لوگ کہہ رہے ہیں نہ جائیے، آپ فرماتے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ لوگوں میں کوئی عام بندہ نہیں، میں مصطفیٰ کریم کا غلام ہوں۔ فنا کر اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ حضرت سرتاج آگرہ ہاتھی کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد کہا کیوں لوگوں کو پریشان کرتا ہے؟ ابھی تک جو سامنے آتا تھا اٹھا کے پٹکتا تھا، جو سامنے آتا تھا اٹھا کے پھینکتا تھا۔ جب سرتاج آگرہ اس کے قریب گئے نا تو اپنی سوڑ کو اٹھا کے اور جس طریقے سے سلامی پیش کرتے ہیں نا، سلامی پیش کرنے لگا، کہنے لگا اوروں کو اٹھا کے پھینکنا اور ہے، یہ تو رب کا ایسا بندہ ہے کہ جس کے دیکھنے کو مصطفیٰ نے کہا رب کا دیکھنا ہے، جس کے پکڑنے کو مصطفیٰ نے کہا رب کا پکڑنا ہے، جس کے چلنے کو مصطفیٰ نے کہا رب کا چلنا ہے، جس کے دینے کو مصطفیٰ نے کہا رب کا دینا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جو اس سے دشمنی کرے اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ ہاتھی نے سلامی پیش کی، سرکار سرتاج آگرہ نے کہا لوگوں کو پریشان نہیں کرتے، چل جا اپنا راستہ لے۔ جب ڈانٹ لگائی نا تو گھوم گیا، ہاتھی گھاٹ پر پہنچا، کیونکہ وہاں آج بھی ہاتھی گھاٹ کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں پر ہاتھی گھاٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہاں پہ ہاتھی جو تھے راجا کے سب پانی آنے پیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد سرکار سرتاج آگرہ اپنی خانقاہ میں پہنچے نا، اگلا دن ہوتا ہے سرکار سرتاج آگرہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہی ہاتھی جس کو کل ڈانٹ پڑی تھی۔ اللہ والوں کی بات میں کتنا اثر ہوتا ہے یار۔ ہم اگر کسی انسان کو سمجھائیں تو اس کے سمجھ میں نہیں آتی، اللہ والے جانوروں کو سمجھائیں تو ان کے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ شان رب عطا کرتا ہے، جب بندہ رب کا ہو جاتا تو پھر رب بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ صبح اگلے دن وہی ہاتھی سرتاج آگرہ کی خانقاہ شریف کے باہر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد سلامی پیش کی تو لوگ کہتے ہیں حضور آپ کی ایک ڈانٹ نے اس کا تو جو ہے نا سارا جغرافیہ ہی چینج کر دیا۔ کل تک یہ بدمست تھا، آج تو یہ آپ کی محبت میں مست ہو گیا ہے۔ کل تک تو یہ بدمست تھا، جو سامنے آتا تھا اسے پھینک دیتا تھا، جو سامنے آتا تھا اسے پٹک دیتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا۔ جو کل تک تو بدمست تھا آج آپ کی محبت میں مست ہو گیا ہے۔ ایسا نگاہوں سے جام پلایا، ایسا جام پلایا، انسان تو انسان ہے، جانور بھی اولیاء اللہ کا ادب کرنا سیکھ جاتے ہیں جب ان کی نظر عنایت پڑتی ہے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب تک حیات رہے آپ کے راستے پہ کبھی جانوروں نے لید نہیں کی، گوبر اور مینگنی نہیں کی، پیشاب نہیں کیا۔ جب آپ کا انتقال ہو گئے تو جانوروں نے جب پیشاب وغیرہ روڈ پہ کیا، راستے پہ کیا، تو لوگ سمجھ گئے کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گئے۔ اللہ والوں سے اتنی محبت، اتنا ادب جانور بھی کرتے ہیں، لیکن آج کے جانور انسان کی شکل میں کیسے جانور ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے مزار پہ رکھا کیا ہے، ان کے آستانے پہ ملتا کیا ہے، ان کے یہاں جانا تو ناجائز ہے۔ بتاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں، کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ ہم کہتے ہیں پیارے تیری آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں، اگر تیری آنکھوں پر محبت کے پردے ہوتے، عداوت کے پردے اٹھ جاتے تو پھر تجھے سمجھ میں آتا، پھر تجھے پتہ چلتا اللہ والے کا مقام کتنا بلند بالا ہوتا ہے، اللہ والے کی شان کتنی بلند بالا ہوتی ہے۔ اگر تو قرآن پڑھتا تو تجھے قرآن میں نظر آ جاتا کہ جہاں پر اللہ والا بیٹھ جائے وہ جگہ بھی مبارک ہوتی ہے، جہاں اللہ والا لیٹ جائے وہ جگہ بھی مبارک ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے اس جگہ کی جہاں پر ستارے ڈوبتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ستارے ڈوبتے ہیں۔ کہاں ڈوبتے ہیں ستارے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، دلیل لو دلیل، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اہل سنت کا سینہ مصطفیٰ کے صدقے میں اتنا کشادہ ہے کہ ہر چیز کا جواب ہمارے پاس ہے۔ جس کی باسی کڑی میں کبھی ابال آئے تو آ کے گفتگو کرے تو پتہ چلے گا عقیدہ ایک ہی سچا ہے جس کو سنی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسی ویسی نہیں ہے
کوئی سمجھے ایسے ویسے ہاک رہے ہیں اپنے مجمع میں بیٹھ کے. الحمدللہ ہم تو ہر مقام پر کہتے ہیں اگر حق جماعت کوئی ہے تو وہ سنیت ہے, اگر سچ جماعت کوئی ہے سنیت ہے. اہدنا الصراط المستقیم پر اگر کوئی ہے تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں اس نقش قدم پر چلایا ہے جس راستے پر صدیق اکبر چلے ہیں, جس راستے پر عمر فاروق چلے ہیں, جس راستے پر عثمان غنی چلے ہیں, جس راستے پر مولا علی چلے ہیں, جس راستے پر میرے غوث اعظم چلے ہیں, جس راستے پر میرے غریب نواز چلے ہیں, جس راستے پر ہے نا ہندوستان کے بڑے بڑے اولیاء کرام چلے, جس راستے پر پوری دنیا کے صالحین چلے. اور ہم فخر سے کہتے ہیں, فخر کے ساتھ ہم اس میں آر نہیں محسوس کرتے, ہم اس میں گھٹن محسوس نہیں کرتے, بلکہ ہم تو اپنا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں. جب کوئی ہمیں کہتا ہے بریلوی ہو, ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم بریلوی ہیں, اس لیے کہ اس دور میں بریلوی کہا ہی اس کو جاتا ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کی بھی محبت ہو اور جس کے دل میں اولیاء اکرام کی بھی محبت ہو. بریلوی کہا ہی اس کو جاتا ہے جس کے دل میں پیار ہو صحابہ کا, جس کے دل میں چاہت ہو اہل بیت کی, جو ابو بکر کو بھی مانے, عمر کو بھی مانے, عثمان کو بھی مانے, علی کو بھی مانے, حضرت ابو سفیان کو بھی مانے, حضرت سیدنا امیر معاویہ کو بھی مانے, حضرت ہندا کو بھی مانے, حضرت وحشی کو بھی مانے, تمام صحابہ کو مانے, اور پھر ایک زبان ہو کے کہتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی. ہم کسی بھی صحابی کی گستاخی کرنا پسند نہیں کرتے, اور اگر جو کوئی کسی صحابی کی گستاخی کرے ہم اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ لیتے ہیں. ہاں, اس لیے کہ صحابہ جو ہیں وہ روشن ستارے ہیں. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے, قسم ہے اس جگہ کی جہاں پر ستارے ڈوبتے ہیں. وہ جگہ کون سی ہے؟ مفسرین نے اس کی کئی ساری تفسیریں فرمائی. ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ جگہ اولیاء امت, اولیاء بزرگان دین کے مزارات ہیں جہاں پر وہ انتقال کے بعد دفن ہوتے ہیں. سمجھے, اولیاء کاملین کے مزارات جہاں پر وہ آرام فرما ہیں. چونکہ اولیاء جو ہیں وہ ستارے ہوا کرتے ہیں, ان سے نور نکلتا ہے, گمراہ لوگ ان سے ہدایت پاتے ہیں, بھٹکے ہوئے لوگ ان سے سچی راہ پاتے ہیں. اس لیے وہ نور ہے, اور ستارے کا کام ہی چمکنا ہوتا ہے, ستارے کا کام ہی نور پھیلانا ہوتا ہے. لہذا اولیاء کرام جو ہے وہ ستاروں کے مانند ہے, ہدایت کے ستارے ہیں, اور جہاں پر ستارے ڈوبتے ہیں وہ ان کا مزار ہے جہاں پر وہ آرام فرما ہوتے ہیں. لہذا مزارات اولیاء کا ثبوت تو اشارتاً قرآن سے مل گیا. اب رہی بات جانے کی, تو میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے. آقا فرماتے لوگوں, میں نے پہلے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا, اب میں تمہیں خود اجازت دیتا ہوں قبروں پہ جایا کر. میرے مصطفیٰ نے خود اجازت دی ہے. تو کون ہوتا ہے اولیاء کے مزار پر جانے سے روکنے والا؟ ارے ہم غلام مصطفیٰ کے ہیں, کلمہ ہم نے مصطفیٰ کا پڑھا ہے, ہم نے مانا مصطفیٰ کو ہے, ہم بات بھی مصطفیٰ کی مانیں گے, تیری نہیں مانیں گے. ہاں, مصطفیٰ نے جب اجازت دی تو کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ اور پھر ہمیں دین کی تبلیغ جس نے فرمائی ہند میں, وہ عظیم ذات ہے سیدنا غریب نواز کی. صحیح بات ہے نا, 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا, 90 لاکھ چوٹی والوں کے چہرے پہ داڑھی سجائی, 90 لاکھ جو بتوں کے آگے جھکتے تھے ان کو خدا کے آگے جھکایا. حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ چلے تھے خراسان سے تو سیدھے ہند میں نہیں آئے تھے, بلکہ سندھ میں آئے, لاہور کی سرزمین پہ پہنچے. لاہور کی سرزمین پہ پہنچنے کے بعد سلطان لاہور, جس کو دنیا حضرت داتا علی حجویری کہتی ہے, ان کے مزار پہ پہنچے. 40 دن قیام کیا ان کے مزار پر, اور 40 دن ان کے مزار پہ چلا کیا, اور چلا کرنے کے بعد جب آپ وہاں سے چلے ہیں اجمیر معلیٰ کی طرف, تو پھر ان کی زبان پہ یہ ترانہ تھا. میرے غریب نواز فرماتے جاتے تھے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, نا کہ سارا پیر کامل کاملارا رہنما. اے لوگو, سرکار داتا گنج بخش داتا علی حجویری کا مزار آستانہ وہ آستانہ ہے جو نور و عرفان کا خزینہ ہے, جو یہاں پر آتا ہے اپنے سینوں کو روشن کر لیتا ہے, جو یہاں آتا ہے اپنی دنیا کو روشن کر لیتا ہے, جو یہاں آتا ہے اپنی آخرت کو چمکا لیتا ہے. اور جس کے پاس کوئی پیر نہ ہو, داتا علی حجویری کا دامن تھام لے, یہ بہترین دنیا میں بھی پیر ہے, آخرت میں بھی پیر ہے.
جی اولیاء امت کے مزار پہ حاضری دینا تو ہمیں اس نے سکھایا جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا. پھر کیسے کہتے ہو کہ غریب نواز نے ہمیں کلمہ بھی پڑھایا اور مزارات اولیاء پہ جانے کا انکار بھی کرتے ہو؟ ہاں یہاں پر اس بات کو سن لو، ہم اولیاء کے مزار پر خرافاتوں کو فروغ نہیں دیتے. جو خرافاتیں ہوتی ہیں ہم اس کی کڑی لفظوں میں، سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں. خرافاتیں جائز نہیں ہے. وہ تو ایسا دربار ہے کہ جہاں پر جا کے رب کی عبادت کی جائے، بندہ ان کے توسل سے، ان کے صدقے میں رب کو یاد کرے تو رب کا پتہ بہت جلدی اس کو مل جائے. ہاں وہاں خرافات عام کرنے کے لیے نہ جایا کرے، بلکہ وہاں تو فیض لینے کے لیے جایا کرے. اس لیے کہ اولیاء کے مزار پہ کیسا فیض بڑھتا ہے، اللہ والوں کے آستانے پہ کیسا فیض بڑھتا ہے. آؤ قرآنی کی طرف. قرآن میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ عنہا کا تذکرہ فرمایا، حضرت زکریا کا بھی تذکرہ فرمایا، حضرت یحییٰ کا بھی تذکرہ فرمایا. اور حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کی عمر لگ بھگ 120 سال یا 90 سال کی تھی. کوئی اولاد، کوئی بیٹا نہیں. حضرت زکریا علیہ السلام پہنچے حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، جو مریم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے. اللہ اکبر. حضرت مریم کے جب حجرے میں پہنچے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بے موسم پھل ہیں، جن کا کوئی سیزن نہیں، جن کا کوئی موسم نہیں، بے موسم تازہ پھل نظر آ رہے ہیں. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ مقام بڑا برکت والا ہے، یہ مقام بڑی عظمت والا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ بے موسم پھل پائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ مولا اس مبارک مقام کے صدقے میری جھولی کو بھر دے اور مجھے اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل جاؤ میرے زکریا کو جا کے یہ پیغام دو، اے زکریا آپ کی دعا رب نے قبول فرما لی اور آپ کو نیک صالح اولاد کی بشارت دی جس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. چند مہینوں کے بعد حضرت یحییٰ کے گھر میں، جو کہ کتنی سال 120 سال یا 90 سال کی عمر کے ضعیف العمر تھے، اتنی عمر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مقام پر دعا کرنے کے سبب ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو اولاد نرینہ عطا فرمایا. جبکہ آپ خود نبی ہیں، پہلے سے دعا کر رہے تھے، پہلے بھی دعائیں کرتے تھے، لیکن یہاں پہ بتانا یہ ہے نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا مقبول ہوتی ہے، لیکن اس مقام پر جب دعا کی تو فوراً قبول ہو گئی. بتانا یہاں پر یہ چاہا کہ اے لوگو، جو مبارک مقام ہوتا ہے، جو متبرک جگہ ہوتی ہے، جب وہاں پہ دعا کی جاتی ہے تو جلدی قبول ہو جاتی ہے. اور اسی چیز کو میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا. آپ نے 40 مقامات لکھیں، 40 مقامات جہاں پر دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں. ان 40 مقامات میں سے ایک مقام سیدنا سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاہ معین بے کسا سرکار غریب نواز معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے کہ بندہ غریب نواز کے دربار میں دعا کرے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے. مسجد میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے نہیں ہوتی، سمجھے؟ مسجد میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جہاں پر اللہ والے ہوتے ہیں وہاں پر اور جلدی قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ مسجد خدا کا گھر ہے، وہ محبوب خدا کا در ہے. مسجد خدا کا گھر ہے، وہ محبوب خدا کا در ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگ کون رہا ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے محبوب بندے کے در پہ آ گیا ہے. جب آ گیا ہے تو اس کو خالی نہیں جانے دیا جائے گا، اس کی جھولی کو بھر دیا جائے گا. بشرط یہ ہے مانگنے کا جو سلیقہ ہے اس طرح مانگا جائے. ہاں حضرت سرکار سرتاج آگرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ ہیں اور سلسلہ ابو العالیہ کے بانی ہیں. جہانگیر کے دور میں، اکبر اور جہانگیر کا دور آپ نے پایا. جہانگیر کے دربار میں آپ جو ہیں ملازم تھے، بہترین تیر انداز، بہترین تلوار چلانے والے، جنگی جو تعلیم ہوتی ہے وہ بھی آپ نے حاصل کی. جہانگیر نے ایک مرتبہ بلایا، چونکہ آپ کا نشانہ جو تھا بڑا سٹیک تھا، بڑا پکا، آپ کہیں نشانہ لگاتے تو سیدھا اپنے ہدف پر پہنچتا. جہانگیر نے بلایا، کہا کہ ذرا نشانہ لگاؤ. سنتری کو رکھا گیا، کہا نشانہ لگا. حضرت سرکار سرتاج آگرہ نے نشانہ باندھا. اب یہ بھی رب کی مرضی ہے، رب کی قدرت ہے، نشانہ چوک گیا. آپ نے دوسرا نشانہ لگایا، بالکل سٹیک جا کے لگا.
ہدف پر پہنچا۔ جہانگیر نے خوشی محسوس کی، شراب کا جام شراب کا پیالہ حضرت سرکار سرتاج آگرہ کو دیا۔ سیدنا امیر ابو اللہ، یہ واقعہ مجھے میرے جد امجد نے بتایا تھا جب میں چھوٹا تھا، اور آج میں نے جب مطالعہ کر رہا تھا کتاب کا تو اس میں بھی یہی پڑھ لیا میں نے، تو وہ اور تازہ ہو گیا، اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سرتاج آگرہ کو جب اس نے شراب کا پیالہ دیا تو آپ نے اس شراب کے پیالے کو اپنی آستین میں ہی انڈیل لیا، چونکہ آستین میں انڈیلیں گے تو کپڑا ناپاک ہوگا، اور اگر حلق کے نیچے اتاریں گے تو پورا وجود ناپاک ہوگا۔ بادشاہ نے یہ دیکھ لیا، اس کا جغرافیہ بدلا، بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، حال میں غصہ ہو جائے، حال میں جو ہے نا انعام سے نواز دے۔ اس نے دوسرا جام کا پیالہ دیا، آپ نے وہ بھی اپنا جو ہے نا اسی طریقے سے آستین میں ڈال دیا۔ بادشاہ کو اس پر جلال آیا، اور حضرت سرکار سرتاج آگرہ تو چاہیے رہے تھے کہ میں اس بلا سے نکلوں اور میں اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو جاؤں۔ ہاں، دربار سے نکل آئے، چھوڑ دیا سب کچھ، حکومت بادشاہت کے جو احکامات تھے سب اس کو دے دیے، پکڑ اپنی حکومت سنبھال، اپنے عہدے سنبھال، مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی مقام و مرتبے کی چاہت نہیں، اب میں اللہ اللہ کروں گا۔ وہاں سے نکلے، اللہ اللہ کرتے 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 آپ آگرہ سے نکلے ہیں، اجمیر مقدس پہنچے ہیں، سرکار غریب نواز کے آستانے پر آپ کئی دن رہے، وہاں سے فیض حاصل کیا۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو یہ بشارت دی کہ آپ اب جائیے اور اپنے چچا کے ہاتھ پہ مرید ہوئیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرتاج آگرہ آئے، اپنے چچا کے ہاتھ پر مرید ہوئے، آپ کے چچا نے آپ کو اپنے تمام سلاسل کی خلافت و اجازت سے بھی نوازا، اور پھر آپ خود اپنے وقت کے ایسے مایا ناز عالم ربانی، ایسے مایا ناز اللہ کے محبوب ولی بنے کہ آج سیدوں کی سب سے بڑی خانقاہ جس کو کالپی شریف کہا جاتا ہے، کالپی شریف کے حضرت شاہ فضل اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے مرید ہے وہ سرتاج آگرہ کی ذات ہے۔ بڑی خانقاہ کا بڑا پیر جس خانقاہ سے مرید ہے اس خانقاہ کا نام حضرت سیدنا سرکار ہے، سرتاج آگرہ ہے۔ اور سرکار سرتاج آگرہ کس خاندان اور کس نسل اور کس نسب سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ اپنے باپ کی طرف سے حسینی سید ہیں اور ماں کی طرف سے حضرت ابوبکر کی اولادوں میں سے ہیں، سمجھے؟ اور آپ کا مقام یہ ہے، آپ کا جو ہے نا احراری بھی آپ کو لکھا جاتا ہے، حضرت امیر ابو اللہ احراری جو آپ کو لکھا جاتا ہے حضرت عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا جاتا ہے۔ حضرت عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے ولی ہے، بہت بڑے ولی ہے جن کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے۔ ان کے بارے میں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سر ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مزار مبارک سر ہند پنجاب میں ہے، اللہ کے فضل توفیق سے میں نے کئی مرتبہ سرکار امام ربانی کی بارگاہ میں حاضری دی اور فیض پایا۔ اس امام ربانی کی بارگاہ میں میں نے دیکھا جو اپنے ارد گرد کہتے پھرتے ہیں مزاروں پہ جانا جائز نہیں، مزاروں پہ جانا جائز نہیں، میں نے ان بڑے بڑے جانوروں کو بھی امام ربانی کے دربار میں پڑا دیکھا، بڑے بڑے دو پیر کے جانوروں کو میں نے، جو کہتے ہیں اولیاء کے مزار پہ کیا رکھا ہے، جا کے کیا کرو گے، کیا ملتا ہے، ان کو بھی اپنے دامن پھیلاتے مجدد الفسانی کے آستانے پہ دیکھا۔ اور آج بھی یہ اصول ہے، جو بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا حفظ ایسا ہو جائے، ایسا اس کا قرآن پکا ہو جائے کہ مرتے دم تک اس کے ذہن سے نہ نکلے، وہ امام ربانی کے مزار پہ بیٹھ جائے، قرآن مقدسہ کا دور کر لے، مر جائے گا، اس کے ذہن سے قرآن نہیں نکلے گا۔ اور اسی لیے بڑے بڑے عقل کے اندھے دیو کے بندے وہاں بیٹھ کے قرآن کی جو ہے نا قرآن مقدسہ پڑھتے ہیں، دور نکالتے ہیں وہاں بیٹھ کے، اور پورا مدرسہ چل رہا ہے ان کا وہاں پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا بزرگ جس کو دیوبندی بھی کہیں کہ ہمارا ہے، جس کو وہابی بھی کہیں ہمارا ہے، اور حقیقتاً وہ ہیں تو ہمارے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ وہی تھا جو ہمارا اور تمہارا ہے۔ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ کتاب ہے مکتوبات شریف، سرکار مجدد الفسانی کی کتاب ہے۔ سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں؟ بڑی نفیس بات آپ نے لکھی،
بہت ہی نفیس بات، اور جس کو میں بیان کروں گا تو آپ جو ہے نا سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرو گے، اس لیے کہ تیرا میرا عقیدہ وہ نہیں ہے جو 100 سال پہلے بنا ہو یا 150 سال پہلے بنا ہو، میرا تیرا عقیدہ وہ ہے جس عقیدے کو میرے مصطفیٰ نے بیان کیا ہے، جس عقیدے کو صدیق اکبر نے پھیلایا ہے، جس عقیدے کو لے کے امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، جس عقیدے کو لے کے حضرت غوث اعظم بغداد میں آئے ہیں، جس عقیدے کو لے کے سیدنا غریب نواز ہند میں آئے ہیں، اور اسی عقیدے کو لے کے سرتاج آگرہ آج آگرہ میں رونق افروز ہے، اور اسی عقیدے کو لے کے حضرت صوفی حمید الدین صوفی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفی شاہ میں آرام فرما ہے، اسی عقیدے کو لے کے جو عقیدہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے چلا ہے، اسی کو لے کے تمام اولیاء لے کے نکلے تھے، کوئی مشرق میں گیا، کوئی مغرب میں گیا، کوئی جنوب میں گیا، کوئی شمال میں گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، اور جب سب طرف پھیل گئے تو پھر سب طرف سے ایک ہی آواز آئی، ایک ہی صدا بلند ہوئی، ایک ہی بات جو ہے نا وہ عام ہوئی، اور وہ یہ بات تھی جس کو امام اہل سنت نے اپنے انداز میں کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ ہاں، حضرت سیدنا خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے ولی ہیں کہ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی ان کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں میں آتے ہیں، اور مجدد الفسانی وہ بندہ کہ خانہ کعبہ کی ساری دنیا جو ہے نا طواف کرنے جاتی ہے، ہر انسان خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہے، خانہ کعبہ جس کے در کا طواف کرے وہ مجدد الفسانی ہے۔ 4 شخصیتیں، 4 ذاتیں ایسی ہیں جن کے گھر کا طواف خانہ کعبہ کیا کرتا تھا، ان میں ایک میرے غوث اعظم کی دربار ہے، میرے غوث اعظم کا گھر ہے جس گھر کا طواف خانہ کعبہ کیا کرتا تھا، دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے، کعبہ میرے غوث اعظم کا طواف کرتا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا، میرے امام فرماتے ہیں کہ دنیا کرتی ہے خانہ کعبہ کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، سمجھے؟ اور دوسری شخصیت جس کے در کا طواف خانہ کعبہ کیا کرتا تھا، وہ دوسری شخصیت حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ پارسا خاتون کہ جن کے گھر کا طواف خانہ کعبہ کیا کرتا تھا، اور ان میں سے ایک شخصیت جن کے در کا طواف خانہ کعبہ کیا کرتا تھا، وہ شخصیت امام ربانی مجدد الفسانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، ان کے در کا طواف بھی خانہ کعبہ کیا کرتا تھا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بتانے سے پہلے آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، امام ربانی کا مقام کیا ہے؟ امام ربانی کا تو مقام بڑا بلند ہے، بہت بلند ہے۔ حضرت امام ربانی کے شہزادے ہیں جن کو محمد خواجہ معصوم کہا جاتا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، چھوٹی سی 3 4 سال کی عمر ہوگی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی اپنے شہزادے کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آئے، اور لانے کے بعد اس جگہ پہ بٹھال دیا جہاں پر چپلیں اتاری جاتی ہے نا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، حضرت خواجہ محمد معصوم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بیٹھ گئے جہاں پر چپلیں اتاری جاتی ہے، لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت خواجہ محمد معصوم کیا کر رہے ہیں؟ چپلیں ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر رکھتے ہیں، ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر رکھتے ہیں، ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر رکھتے ہیں، ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر رکھتے ہیں۔ جب سارے لوگ نماز پڑھ کے آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آدھی چپلوں کا ڈھیر ادھر ہے، آدھی چپلوں کا ڈھیر ادھر ہے، لوگوں نے کوئی چپل نہیں اٹھائی۔ حضرت سرکار مجدد الفسانی کو بلایا گیا، حضور دیکھے تو صحیح چل کے حضرت خواجہ محمد معصوم نے کرا کیا ہے؟ چپلوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، آخر یہ بات کیا ہے؟ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ آخر یہ راز کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ آنے کے بعد پوچھا، خواجہ معصوم، اے محمد معصوم یہ بتاؤ تو صحیح یہ بات کیا ہے؟ یہ چپلیں 2 حصوں میں کیسی ہیں؟ اب ذرا غور کرو، جس کا 3 4 سال کے بچے کی شانوں کا یہ عالم ہے، جس کے مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے، تو اس کے باپ کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت خواجہ محمد معصوم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے ابو جان یہ جنتیوں کی چپل ہے، یہ جہنمیوں کی چپل ہے۔ 3 4 سال کا بچہ چپلوں سے پہچان رہا ہے کہ یہ جنتی کی ہے، یہ جہنمی کی ہے۔ حضرت سیدنا امام ربانی نے فوراً چپلیں ملا دی، کہا بیٹا رب نے اس پہ پردہ رکھا ہے،
جس پر رب نے پردہ رکھا ہے اس کو اٹھایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، 3 سال 4 سال کا بچہ پہچان رہا ہے چپلوں سے کون سی جنتیوں کی کون سی جہنمیوں کی، تو سوچو جس کے 3-4 سال کے بچے کا یہ عالم ہے تو اس کے باپ کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار مجدد الفسانی امام ربانی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ سیدنا عبید اللہ احرار کے بارے میں کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار سے منقول ہے، آپ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار بیان فرماتے ہیں، لوگ یہ کہیں کہ عبید اللہ احرار بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، بہت با کرامت ہے، بڑی عظمتوں کا حامل ہے، بڑی شانوں کا حامل ہے، لیکن لوگ یہ نہ کہیں کہ عبید اللہ احرار سنی ہے، تو حضرت عبید اللہ احرار کہتے ہیں اس بیان کرنے والے نے جس نے میری تعریف بیان کی، جس نے میری شانوں کو بیان کیا، اس نے سوائے نقصان کے کچھ نہیں کیا، سوائے جو ہے نا بیکار باتوں کے کچھ بیان نہیں کیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کوئی یہ شخص کہے کہ عبید اللہ احرار بیکار بندہ ہے، عبید اللہ احرار کوئی متقی نہیں، کوئی پرہیزگار نہیں، بس وہ یہ کہے کہ ہاں عبید اللہ احرار عقیدے کے معاملے میں سنی ہے، تو اس نے خیر کے علاوہ کچھ بیان ہی نہیں کیا۔ یعنی اس کو اور آسان طریقے سے سمجھو کہ اگر کوئی شخص حضرت عبید اللہ احرار کہتے ہیں کہ میری تعریف و توصیف کا بیان کرے اور کہے کہ عبید اللہ احرار ان فضیلتوں کا حامل ہے، لیکن یہ نہ کہے کہ عبید اللہ سنی بھی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے سوائے شر کے، سوائے برائی کے کچھ بیان ہی نہیں کیا۔ اور فرماتے ہیں کوئی میرے اندر برائیاں بیان کرے اور آخر میں یہ کہہ دے کہ عبید اللہ احرار عقیدے کے معاملے میں اہل سنت والا ہے، سنی ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ ساری برائیاں جو اس نے بیان کی تھی وہ ساری ختم، اس نے یہ کہہ دیا کہ عبید اللہ احرار سنی ہے، اس نے ساری خوبیاں بیان کر دی۔ تو عقیدہ اہل سنت ہے نا، جس کے لیے میں نے وہ شعر پڑھا تھا اپنے مرشد کا، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، پلٹ کر پیچھے دے کے پھر سے تجدید وفا کر دے۔ تمام امت مسلمہ جو سرکار سے جو کڑی در کڑی چلتی چلی آئی ہے نا اب تک، جو صحیح العقیدہ صحیح الایمان ہے وہ سنی ہے، اہل سنت ہے، لہذا اپنے آپ کو جب تک دنیا میں رکھو سنی بنا کے رکھو، اور رب سے یہ دعا کرو اے رب قدیر سنی بنا کر ہی زندگی عطا فرما اور سنیت پر ہی ہمیں موت نصیب فرما۔ کامیابی اسی کا نام ہے، کامیابی دنیا و آخرت کی یہی ہے، بندہ اپنا ایمان دنیا سے بچا کے لے جائے، سنی بن کے جیو، سنی بن کے ہی موت کا جام پیو۔ خدا کی قسم سنیت میں ہی تمہیں جو ہے نا اولیاء کا ادب ملے گا، تمہیں مصطفیٰ کریم کی محبت ملے گی، تمہیں صحابہ اکرام کا پیار ملے گا، تمہیں اولیاء اکرام کے طریقے اور نقش قدم پر چلنے کا تمہیں جو ہے نا طریقہ ملے گا۔ یہ اہل سنت ہی ہے جو تمہیں یہ بتاتا ہے، ورنہ اس دور پرفتن میں بڑے فتنے، بڑے فرقے اور بڑی جماعتیں ہیں جو نئی باتیں، نئی چیزیں، نئی باتیں لے کر آتے ہیں، اور کیوں نہ لے کر آئیں۔ میرے مصطفیٰ کریم مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ حق فرمایا، سچ فرمایا، جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا وہ ہو کے رہا، سمجھے کہ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ فی آخری زمان کذابون دجالون، آخری زمانے میں، آخری دور میں ایسے دجال اور کذاب، جھوٹے اور مکار فریبی لوگ پیدا ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوں گی، تو ان کے قریب نہ جانا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اب ذرا غور کرو، 1400 سال کی پوری تاریخ اٹھاؤ، پوری تاریخ 1400 سال کی اٹھاؤ گے تو کہیں پر بھی یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی بھی اللہ کے ولی نے یا کسی بھی امام ربانی نے یہ کہا ہو کہ معاذ اللہ نبی کے ماں باپ کافر تھے، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کسی نے کہا ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی کا علم جانوروں پاگلوں کے جیسا ہے، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ملک الموت اور شیطان کا علم زیادہ ہے، نبی کا علم زیادہ نہیں، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے تو نبی کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی نے یہ کہا ہو معاذ اللہ رب العالمین اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ اس دور میں پائے جاتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے یہ کتابیں لکھی، اور جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں یہ ساری لفظ و لفظ اگر کتابوں میں نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اور اگر ہو تو یہ مانو کہ اس دور میں جھوٹے اور کذاب اور دجال لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی توہین کی، جنہوں نے رب تعالیٰ کی توہین کی، جنہوں نے اولیاء کی توہین کی، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ان کے قریب نہ جانا، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اگر جو ان کے قریب ہوتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ فتنے میں پڑ جاتا
جاتا ہے اور پھر فتنہ کیسا ہوتا ہے، پھر اس کی زبان پہ جو بات آتی ہے ارے نبی بھی تو ہماری طرح تھے معاذ اللہ رب العالمین، ہم کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو، پھر اس کی زبان پہ یہ بات آتی ہے اللہ والوں کے بارے میں کہ یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، یہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں، پھر وہ اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں اجمیر بہرائچ کلیر جانا اتنا بڑا جرم ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے کسی مسلمان لڑکی سے زنا بالجبر کیا جائے اس کا بھی اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ ان مزارات پہ جانا ہے۔ پھر وہ ایسی گمراہ کن باتیں لکھتا ہے اور پھر لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے حضرت نے تو ایسا لکھا نہیں، ہمارے مولوی صاحب نے تو ایسا لکھا نہیں، ہمارے پیر صاحب نے تو ایسا لکھا نہیں، پھر وہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے گونگے بہرے پلٹ کے آنے والے نہیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ اٹھاؤ پہلا پارہ پہلے ہی صفحے پہ یہ آیت ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے گونگے بہرے، آپ ان کے سامنے حق بیان کرو کھول کے دکھاؤ نہیں مانیں گے کہ نہیں ہمارے پیر صاحب نے یہ لکھا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک وہ ہے یوٹیوب چلاتا ہے سمجھے، یوٹیوب پر ویڈیو بناتا ہے اپنے فیروز آباد کا ایک وہ دو پیر کا جانور، کہہ رہا کہ قاسم نانوتوی نے جو لکھا ہے نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی اور بحث گدے کا آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، تو کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا اپنی فصل ہمت کو لگا دینا ہے کہ بندہ نبی کا خیال لے کر آئے گا تو اس میں ڈوب جائے گا، اور جیسے خدا کو عبادت کرتا ہے ویسے نبی کی بھی کرنے لگے گا، اور جانوروں کا آئے گا تو فوراً دل سے جدا ہو جائے گا، پھر لوٹ کے اللہ کی طرف اس کی یاد چلی جائے گی، تعبیل باطل پیش کرتا ہے۔ میں ایسے گمراہ کن لوگوں کے تعلق سے تمہیں بتانا چاہتا ہوں اے میرے قوم کے لوگوں، یوٹیوب پر ہے نا انٹرنیٹ پر اگر تمہیں سننا ہے تو سنی علماء کو سنو، اہل سنت اعلیٰ حضرت کو ماننے والوں کو سنو، وہ تمہیں صحیح عقیدہ بھی بتائیں گے، صحیح نظریہ بھی بتائیں گے، اور اگر اعلیٰ حضرت سے چڑھنے والے، اعلیٰ حضرت کے نام سے جلنے والے، اعلیٰ حضرت کے نام سے جو ہے نا اپنے چہرے کے جغرافیے بدلنے والوں کو سنو گے تو پھر ان کی زبانوں سے ایسے ہی نکلے گا جو میں نے ابھی تمہارے سامنے بیان کیا۔ لہذا اپنے آپ کو عقیدہ اہل سنت پر مضبوطی سے استقامت کے ساتھ قائم رکھو، اسی پر زندگی میں کامیابی ہے اور اسی سے آخرت میں کامیابی ہے، اسی سے تمہاری قبر روشن ہوگی، اس لیے کہ ان کے عقیدے تو یہ ہے، اٹھاؤ تقویۃ الایمان، اس کے اندر لکھا ہے نبی کو اپنا حال نہیں معلوم تو وہ تمہارے حال کی کیا خبر رکھے گا معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قبر کی تاریخی رات میں، قبر کی اندھیری کوٹری میں جب ہم جائیں گے ہمارے سارے دوست چھوڑ کے چلے آئیں گے، سارے رشتہ دار ہمارے اوپر مٹی ڈال کے واپس آ جائیں گے، ہمارے گھر والے بھی چھوڑ کے چلے آئیں گے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو اس کا تاریخی قبر کے اندر اس اندھیری کوٹری میں بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی، اور وہ ذات ہمارے اور تمہارے نبی کی ذات ہے، وہ ایسی ذات ہے جو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتی ہے، قبر میں بھی نہیں چھوڑتی ہے، آخرت میں بھی نہیں چھوڑے گی، بلکہ آخرت میں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گی۔ وہ ذات میرے مصطفیٰ کی ہے، اس ذات کا عشق اگر تمہیں کوئی سکھائے گا، اس ذات کا عشق اگر تمہیں کوئی بتائے گا، اس ذات کا عشق اگر کوئی تمہیں پلائے گا تو اس دور میں اس عظیم شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے کہ جس نے اہل سنت کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت کو ایسے ڈال دیا کہ آج دنیا کا کونے کونے سے ہر انسان یہی کہتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر مضبوطی سے استقامت بخشے اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں مسلک اعلیٰ حضرت ہی پر اٹھائے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جو دنیا میں جس کے ساتھ ہوگا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا، تو ہم تو رب سے دعا کرتے ہیں اے رب قدیر مسلک احمد رضا پر رکھ ہمیں ثابت قدم، میرے مرشد حضرت اختر رضا کے واسطے۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک میں تمہیں ہر ولی کا ادب ملے گا، ہر ولی سے پیار ملے گا۔ جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہے وہ کسی بھی ولی میں تفریق نہیں کرتا، بلکہ وہ یہی کہتا ہے سارے ولی ہمارے ہیں، چاہے وہ کسی سلسلے کے ہوں، سارے اولیاء ہمارے ہیں، چاہے وہ کسی سلسلے کے فروغ کے لیے آئے ہوں، اس لیے کہ ان کا رابطہ کسی سلسلے سے خاص نہیں، بلکہ ان کا رابطہ مصطفیٰ کریم سے ہے، تو جو مصطفیٰ کریم کا ہو جاتا ہے وہ ہمارا
ہمارا امام ہو جاتا ہے۔ بس اس ایک شعر پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس میں ایک پیغام ہے، بڑا پیارا پیغام، اور یہ دعا ہے کہ اے رب قدیر ہماری اس دعا کو قبول فرما، ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما، اس لیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، کائے کی زور سے بولو، قبر کی۔ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میری قبر کی زیارت کے لیے آؤ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جاؤ، تو بتاؤ کس کی مانو گے؟ بولو نا، ہاں جو سرکار کی مانے گا وہی کامیاب ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے مولا ہمیں جو ہے نا سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار کی حاضری نصیب فرما۔ بس ایک شعر پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مدینہ جاؤں کیسے دوریاں آواز دیتی ہیں، مدینہ جاؤں کیسے دوریاں آواز دیتی ہے، نہیں ہے مال و زر مجبوریاں آواز دیتی ہیں۔ ایک تو مدینہ زمینی اعتبار سے دور ہے، اور دوسرا ہم کو اتنے بڑے امیر اور اتنے بڑے رئیس بھی نہیں ہے نا، غریب ہیں، روز کام کرنے والے، کاج کرنے والے ہے نا، روز کے کھانے کمانے والے، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کی ایک نگاہ ہوگی تو اسباب خود بخود بن جائیں گے۔ مدینہ جاؤں کیسے دوریاں آواز دیتی ہے، مدینہ جاؤں کیسے دوریاں آواز دیتی ہے، نہیں ہے مال و زر مجبوریاں آواز دیتی ہیں، نہیں ہے مال و زر مجبوریاں آواز دیتی ہے۔ او خدا کے نور کو اپنی طرح تم کیسے کہتے ہو، خدا کے نور کو اپنی طرح تم کیسے کہتے ہو، تمہارے جسم کی پرچھائیاں آواز دیتی ہے، تمہارے جسم کی پرچھائیاں آواز دیتی ہے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے طفیل ہم سب کو دین حق، مذہب اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر زندگی عطا فرمائے، اولیاء کاملین کے آراس منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ حضور بحر العرفان مفتی آفاق احمد مجددی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے جب کسی اللہ والے کا عرس ہوتا ہے نا تو اس کے مزار پہ حاضری دیا کرو، اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ جاؤ گے سادہ دنوں میں تب بھی فیض ملے گا، لیکن عرس پہ جاؤ گے تو اس اللہ والے کا فیض پوری سال ملے گا۔ اسی لیے جو ہے نا ہم کوشش، میں اپنی بتا رہا ہوں، میں اپنی کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب کسی اللہ والے کا عرس ہو تو اس پہ حاضری دوں تاکہ اس کا فیض پوری سال ملتا رہے۔ اب جو لوگ نہیں جا پائے تھے کسی مجبوری کے سبب تو آج ہم نے ان کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے ان کا فیض ہمیں پوری سال عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے لوگ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔